السلام علیکم ویورس، آج ہم بات کریں گے دبئی کے بارے میں۔ یہ دبئی نے اتنی ترقی کیسے کی، کہاں سے شروعات ہوئی، تو چل چلیے جانتے ہیں۔ دبئی کی ترقی کئی عوامل کی مرہون منت ہے، جن میں دانشمندانہ قیادت تھی، معاشی تنوع، جدید انفراسٹرکچر اور عالمی سرمایہ کاری شامل تھی۔ یہاں دبئی کی ترقی کی چند اہم پہلوؤں پر آج میں روشنی ڈالوں گا۔ 1960 کی دہائی میں جب تیل کی دریافت ہوئی تو دبئی نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا شروع کیا، لیکن اس پر مکمل انحصار نہیں کیا، تیل پر سارا انحصار نہیں کیا، بلکہ اس کے متبادل ذرائع بھی تلاش کیا، کیونکہ دبئی جانتا تھا کہ تیل کبھی نہ کبھی ختم ہوگا۔ دبئی نے اپنی معیشت کو متنوع بنایا اور تیل کے بجائے تجارت، سیاحت، ریل اسٹیٹ اور مالیاتی خدمات جیسے شعبوں پر توجہ دی تھی۔ آج دبئی کی معیشت میں تیل کا حصہ صرف 1% کے قریب ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دبئی نے تیل سے کمایا، لیکن تیل سے صرف 1% اس نے کماتا ہے۔ باقی جو ہیں، دبئی میں کئی فری ٹریڈ زون بنائے گئے ہیں، جیسے جبل علی فری زون، جہاں غیر ملکی کمپنیوں کو ٹیکس فری بزنس کرنے کی سہولت دی گئی۔ اس نے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا۔ دبئی نے دنیا کی سب سے جدید اور پرتعیش منصوبے بنائے۔ بہت بڑی بڑی چیزیں اس نے بنائی ہیں، ان میں برج خلیفہ جو کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے، اس کے علاوہ ایک مصنوعی جزیرہ بنایا پام جبیرہ۔ دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ دبئی میٹرو جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم اس میں ہے۔ یہ جو دبئی کے شیخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نمبر 1 چیز چاہتے ہیں، عمارت بھی ہو تو نمبر 1 ہو، ہوٹل ہو تو نمبر 1 سب سے بڑا دنیا کا، اور اگر پارک ہو تو دنیا کا سب سے بڑا پارک جو کہ دبئی نے بنایا۔ یہ پہلے گئے تھے ڈزنی لینڈ کے پاس کہ ہمیں پارک بنا کے دو، لیکن اس نے کہا کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا پارک آپ کے ملک میں نہیں بنا سکتے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پارک ہمارا ہے جو کہ امریکہ میں ہے۔ لیکن اس نے ضد پکڑی اور کہا کہ میں خود یہ پارک بناؤں گا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پارک ہوگا۔ تو اس نے ریگستان میں دنیا کا سب سے بڑا پارک بنا دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ دبئی نے خود کو ایک عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر پیش کیا، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں، اور اس کی جو ایئر لائن سروس ہے وہ کمال کی ہے۔ دبئی ایکسپو 2020 اور دیگر عالمی ایونٹس نے دبئی کو عالمی اہمیت میں اضافہ کیا۔ دبئی کی حکومت نے سرمایہ کاروں کے لیے آسان قوانین بنائے اور بہت سارے قوانین بنائے جو کہ بہت آسان تھے۔ دبئی کے جو امیر ہیں، شیخ راشد بن سعید المکتوم اور شیخ محمد بن راشد المکتوم کی قیادت میں دبئی نے ترقی کے لیے ایک واضح منصوبہ بنایا، جس میں دبئی ویژن 2021 اور دبئی کا اکنامک ایجنڈا جو کہ 2030 جیسے اہداف شامل ہیں۔ دبئی کی ترقی کا راز صرف تیل نہیں ہے بھائی صاحب، بلکہ دانشمندانہ منصوبہ بندی، کاروبار دوست ماحول، جدید انفراسٹرکچر اور عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی پالیسیوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دبئی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہے۔ اور جب یہ اپنے دبئی میں عمارتیں بنا رہے تھے تو ان کو ضرورت تھی ایک ایسی لیبر کی جو دبئی کے ریگستان جو تھے جہاں یہ شہر آباد ہوا ہے، وہاں کی تپتی دھوپ میں کام کر سکے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ سخت لیبر مجھے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا سے ہی مل سکتی ہے، وہی لیبر ایسی ہے کہ جو اتنی گرمی میں بھی کام کر سکتی ہے، تو لہٰذا یہاں کے لوگ لاکھوں وہاں گئے۔